الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اہلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا اہلکا و اصحابکا یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و ثنا میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، آج کی یہ پروقار، پر رونق اور بابرکت یہ محفل اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے کہ میرے انتہائی محترم خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حاجی محمد اکرام اللہ خان صاحب نیازی حفظہ اللہ تعالی، کہ جن کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا باعث، اور اگر حدیث پہ توجہ کریں تو رب تعالیٰ کے فضل و احسان کی نزول کا باعث کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ تو آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حاجی صاحب نے یہاں ایک جامعہ قائم کرنے کے لیے میں اور آپ کو مدعو کیا ہے، سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ تو دعا گو ہوں کہ رب کائنات قبلہ قاری صاحب کے اس کوشش کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو ان کے ساتھ ہر حوالے سے تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سٹیج پہ علماء کا جمع غفیر ہے، وقت جو دیا گیا میں اسی کے اندر چند معروضات جناب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ایک خوشی کا دن ہے، بابرکت اور باسعادت دن ہے اس حوالے سے کہ آپ کو رب کائنات نے ایک احسان سے نوازا ہے۔ تو چند منٹ کی جو گزارشات ہیں انہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ علی جناب رب کائنات نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اے ایمان والو کیا کرو؟ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ مولا کس چیز پہ؟ فرمایا تقوی اور نیکی پہ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اب نیکی اور تقوی کے اوپر کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے؟ چند چیزیں ہیں، میرے طرف توجہ کیجئے گا کہ وہ ہم روزانہ ایک دوسرے کی امداد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، استعانت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری امداد سے کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں تو کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں رب کی نافرمانی تو اس میں نہیں ہے۔ اگر ہم توجہ کریں
اور اس توجہ کے اوپر دیکھیں کہ ہماری امداد سے رب کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اسلام کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی، دین اسلام کی نافرمانی، اگر یہی چیز سوچ لیں تو ہمارا یہ قلب و اذہان جو ہے یہ صحیح و سالم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امداد کرنے کا حکم بھی ہے، لیکن کس چیز پہ حکم ہے؟ فرمایا نیکی اور تقوی پہ ایک دوسرے کی امداد کرو۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ جہاں جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہو اور جو اس میں تعاون کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی میری ساتھ کے لیے کر رہا ہے، کوئی انتظامیہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی حاجی صاحب کی اولاد کے لیے کر رہا ہے۔ نانا، قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جو مجھے قرض حسن دیتا ہے، یہ قرآن کی نص ہے کہ جو مجھے قرض حسن دیتا ہے، مولا تو ضرورت سے پاک ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، تو پہننے سے پاک ہے، تو ہر ضرورت سے پاک، تو ہر ایک کو دینے والا ہے، تو ہر ایک کو کھلانے والا ہے، تو ہر ایک کو پہنانے والا ہے، مولا تجھے کہاں قرض کی ضرورت؟ فرمایا نہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا جو شخص ہمیں قرض حسن دیتا ہے۔ اب ہمیں محدثین مفسرین کی بارگاہ میں جھکنا پڑا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کے کاموں پہ خرچ کر کے اللہ کو وہ قرض حسن دیتا ہے، پھر یہ دنیا کا معمول نہیں ہے۔ یہاں تو الگ عجب چیز ہے کہ جس کو قرض دو پھر کیا ہوتا ہے کہ مانگنے والوں کی طرح مانگنا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ رب کی بارگاہ ہے۔ فرمایا تم رب کو قرض حسن دو گے پھر دنیا والوں کا معاملہ نہیں ہوگا۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا ہم واپس بھی لوٹائیں گے لیکن اتنا نہیں، دگنا کر کے لوٹائیں گے۔ ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس نے رب کی راہ میں قرض حسن دیا، یعنی ادارہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، اس پہ خرچ کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں ادارے پہ لگا رہا ہوں کل میں اس کا پوچھوں گا، نہیں، جب رب کی راہ کے لیے دے رہے ہو پھر رب سے اجر طلب کرو، دنیا والوں سے واہ واہ نہ لو کہ میں نے لاکھ دیا ہے، کروڑ دیا ہے، ہزار دیا ہے، یا میں نے فلاں مسکین کو کھانا کھلایا ہے، یا میں نے فلاں مسکین کو کپڑے پہنائے ہیں۔ دنیا والوں سے کوئی طمع و لالچ نہ رکھو، بلکہ کوئی بندہ اگر کسی کو دیتا ہے، کوئی بھی صدقہ دیتا ہے اور پھر اس سے سلام کی توقع رکھنا بھی اس کے سارے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، اس سے سلام کی توقع بھی نہ رکھو۔ اور اگر تمہارے دل کے اندر آئے کہ کسی کو آپ نے صدقہ و خیرات دیا اور وہ تمہارے پاس سے گزر گیا، یار اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں نے تو اسے صدقہ دیا تھا، تمہارا صدقہ اسی دن سے ضائع ہے۔ جس کو دو پھر اس سے کوئی طمع و لالچ نہ رکھو۔ جب تم اللہ کے لیے دو گے پھر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ہم ضائع نہیں کرتے، ہم اس کو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم لوٹائیں گے بھی صحیح، لوٹائیں گے وہی نہیں بلکہ دگنا کر کے۔ پھر یہاں مفسرین کو پڑھیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک تو ہے قیامت کے دن ملنا، قیامت کے دن اس دن اس کا اجر ملے گا، دوسرا ہے جتنا تم اس دنیا پہ رب کی راہ میں دو گے رب کائنات اس سے دگنا کر کے تمہیں دنیا میں بھی دے گا۔ ذرا بولیے نا یار سبحان۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کے اندر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، فرمایا جو رب کی راہ میں دیتا ہے، رب کی راہ میں یعنی قرض حسن دیتا ہے، یہاں بھی قرض حسن سے مراد قرض حسن جو دیتا ہے، فرمایا ہم تو دگنا لوٹائے گی بھی صحیح، پھر اگر گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، دگنا لوٹائیں گی بھی صحیح، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے سارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ۔ میری گلاں نہیں سمجھ آندی پئی ہے نا؟
تو پھر کیوں سارے انہیں توجہ کریں دے؟ وہ سارے تو ہر ڈٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ذرا قرآن نو سمجھو ذرا دور سبحان اللہ. فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. فرمایا جس نے رب کی راہ میں قرض حسن دیا ہم اس کو دگنا لوٹائیں گے اور پھر اس کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے. اور تیسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ ضائع نہیں ہوتا. دنیا والوں پہ خرچ کرو، کسی دوست پہ، کسی رشتہ دار پہ، کسی عزیز و اقارب کے، کسی اولاد پہ اگر تم خرچ کرو ہو سکتا ہے وہ تمہیں ضائع کر دیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارا دیا ہوا بھول جائیں. فرمایا نہیں، جو رب کی راہ میں دیتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ دو گے فرمایا ہوا خیرا واعظم اجرا. اور جب تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، یعنی جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے اپنی قبر میں پہنچو گے، وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا تم بھول گئے کب دیا تھا، کتنا دیا تھا، کہاں دیا تھا، لیکن جب رب کی راہ میں پہنچو گے وہ سامنے پاؤ گے اور بہت زیادہ بڑا ہوا پاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ بڑا ہوا پاؤ گے. یعنی جس نے جتنا دیا، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا رب کائنات اس کے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے، اس طرح اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس طرح اس کو بڑھاتا ہے کہ جس طرح گائے کا بچڑا بڑا نہیں ہوتا، جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا وہ دیکھے گا کہ نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ ہے. وہ عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی، یہ تو میرا اجر و ثواب نہیں ہے، میں نے تو تھوڑی سی نیکی کی تھی. تو رب کائنات کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک رب کائنات فرمائے گا ہاں تو نے تو تھوڑا سا دیا تھا لیکن ہم نے اس کو بڑھا کے پہاڑوں جتنا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب دیکھیے اور پھر سوچنے والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے یار پتہ نہیں کہاں سے ہمیں کچھ ملے گا، لیکن اللہ کے لیے جب کوئی بندہ دیتا ہے پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اس کو دنیا کے اندر بھی کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، کتنا اس کے مال کے اندر برکت آ جاتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہونے کے باوجود ہمارے گھروں سے رحمت ختم، ہمارے گھروں سے برکت ختم، ہمارے گھروں سے محبت ختم، ہمارے گھروں سے اتفاق ختم، ہمارے گھروں کا سکون ختم. آج بھائی بھائی کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں. اور ہمارے حالات کیا ہو چکے ہیں کہ اگر 10 روپے بھی مسجد پہ دیں تو صبح سے شام تک یاد رہتے ہیں کہ آج میں نے مسجد پہ اتنے روپے لگائے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر اپنے دوستوں پہ، اپنی ذات پہ، اپنی عیاشی پہ اگر ہزاروں لگا دیں تو کوئی یاد نہیں رہتا. اب آؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بات کہتا ہوں اسے یاد رکھو. یہ حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے، قابل توجہ حدیث. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. پہلا وہ شخص کہ جس کو رب کائنات نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا. ذرا بولیے سبحان اللہ. علم بھی دیا اور مال بھی دیا، اور پھر علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور مال کو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کے اندر رب کا حق تسلیم کرتا ہے. فرمایا دنیا کے اندر وہ سب سے افضل ترین بندہ ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. یار دنیا میں سب سے افضل ترین بندہ وہ ہے کہ جس کو علم بھی ملا، مال بھی ملا، علم کے مطابق عمل کیا، مال کو رب کی راہ میں خرچ کیا. اور دوسرا فرمایا جس کو رب کائنات نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. اب وہ کیا کہتا ہے مولا علم کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے مولا اگر تو مجھے مال دیتا. وہ شخص جس کو علم اور مال دونوں ملے ہیں اور وہ کما حق کو استعمال بھی کر رہا ہے
وہ عرض کرتا ہے مولا تو نے علم دیا ہے، یہ بھی تیرا احسان ہے، یہ بھی تیرا کرم ہے، یہ بھی تیرا فضل ہے، لیکن اگر تو مال دیتا میں اس شخص کی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا، تیرے بندوں پہ خرچ کرتا، تیری راہ کے اندر لٹا دیتا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس شخص کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا پہلے کو ملے گا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا تیسرا وہ شخص جسے رب کائنات نے علم نہیں دیا، مال دیا ہے۔ آج اسی کیٹاگری کا دور ہے کہ جس کو مال ملتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی خدا کا بندہ ہوں، دنیا والوں پہ ظلم کرتا ہے، دنیا والوں پہ ستم کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جس سے رب کائنات نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ اپنے مال میں رب کا حق تسلیم کرتا ہے، بلکہ وہ ظلم و ستم پہ اپنے مال کو لوٹاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ ایسا شخص دنیا کے اندر خبیث ترین شخص ہے، خبیث ترین شخص کہ جس کو مال تو ملا لیکن اس نے مال کن چیزوں پہ لٹایا۔ آج میرے دوست ذرا سوچئے تو صحیح، میں اور آپ اس گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ہم گانے باجے پہ خرچ کر رہے ہیں، ہم کرکٹ اور والی بال کے میچ پہ خرچ کر رہے ہیں، ہم کن عیاشیوں پہ یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ارے مالک نے جو دیا ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے اولاد ہے تو نافرمان ہے، رشتہ دار ہیں تو تعلق چھوڑ گئے ہیں، دوست ہیں تو تب پیسے تک ہیں، یہ عزتیں جھوٹی عزتیں ہیں، سامنے آ گئے تو سلام کر دیا، گزر گئے تو سب سے گندے جملے اسی کے بارے میں کہا جاتے ہیں، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ فرمایا یہ بندہ خبیث ترین انسان ہے جس کو مال ملا، علم نہیں ملا، پھر مال بھی اس انداز میں خرچ کرتا ہے کہ جو رب کی نافرمانی میں آتا ہے۔ فرمایا چوتھا وہ شخص جسے رب کائنات نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، چوتھا وہ شخص جسے نہ مال نہ علم، لیکن جب بھی بیٹھتا ہے کہتا ہے اگر مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح، یعنی جو خبیث ترین انسان ہے اس کی طرح میں خرچ کرتا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اس خبیث کے گناہ جتنا یہ بندہ بھی گناہگار ہے، کیونکہ اصل شرط کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ میں کروڑ دوں اور لوگوں سے واہ واہ طلب کروں، میں بڑی بڑی نمازیں پڑھوں اور لوگوں سے واہ واہ طلب کروں، میں روزے رکھوں اور لوگوں سے واہ واہ طلب کروں، میں حج کروں اور لوگوں سے واہ واہ طلب کروں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں گے۔ عزیزان محترم، کل بروز حشر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک شخص آئے گا اور جب نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، ذرا سب فرمائے آمین۔ اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، حیران پریشان، رب کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا مولا میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی زکاتیں دی ہیں، میں نے اتنے صدقہ و خیرات کیے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، مولا میرے نامہ اعمال کے اندر نہیں ہے۔ تو رب کائنات کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا کیا تو نے میرے لیے کیا تھا؟ تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر وہ عرض کرے گا جی ہاں مولا میں نے تیرے لیے کیا۔ تو رب کائنات اس دن اس کی زبان پہ تالا لگا دے گا، اس کی اعضاء بولیں گے، اعضاء کیا بولیں گے؟ اعضاء کہیں گے مولا یہ نمازیں پڑھتا تھا اس نیت کے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا نمازی تھا، روزے رکھتا تھا تو اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بڑا متقی ہے، حج کیا تھا تو اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے کہ حاجی صاحب ہے، ہر عمل کے اندر یہ دنیا والوں سے اجر طلب کرتا تھا۔ تو اس دن اس دن نہ سفارش چلنی ہے، نہ جھوٹ چلنا ہے، نہ پیسہ چلنا ہے، اس دن زبان بندی، اعضاء بول رہے ہیں۔ پھر مولا اس کی آواز بندی ختم کرے گا، فرمائے گا اب بتا تو کہتا تھا میں نے نمازیں تیرے لیے پڑھی ہیں، میں نے روزے تیرے لیے رکھے ہیں، زکاتیں تیرے لیے دیے ہیں، حج تیری ذات کے لیے کیا تھا، اب تیرے اعضاء خود بتا رہے ہیں کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کے لیے کیا تھا۔ اب مجھے بتا دنیا میں تجھے عزت ملی،
جی مولا ملی۔ دنیا میں تجھے لوگوں نے متقی کہا، جی مولا کہا۔ دنیا میں تجھے لوگوں نے سخی کہا، جی مولا کہا۔ لوگوں نے تجھے دنیا میں حاجی کہا، جی مولا کہا۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا ہے، اب میری بارگاہ سے کسی اجر کا امید نہ رکھنا۔ عزیزان محترم، یہ جو نیت ہے یہ سارے اعمال کا اصل حاصل ہے۔ نیت ہی سب اعمال کا بنیاد ہے، نچوڑ ہے، اصل حاصل ہے۔ یہی نیت صاف ہوگی۔ اس نیت صاف ہونے کے بعد اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں تو یہ بھی رب کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا سے واہ واہ طلب کرنا ہے، دنیا والوں سے اگر واہ واہ طلب کرنی ہے تو پھر دنیا کے اندر واہ واہ تو مل جائے گی لیکن نامہ اعمال خالی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، آپ کو ایک بڑا عظیم موقع مل رہا ہے۔ حدیث پاک آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا نامہ اعمال ٹھپ ہو جاتا ہے، نامہ اعمال بند ہو گیا، لیکن 3 طرح کے کام اس کے جاری رہتے ہیں۔ 3 طرح کے کام اس کے جاری رہتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ کو یہ تینوں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ۔ یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے یار، آپ بار بار ایک بندہ آتا ہے اور سارے مجمع کا دھیان ادھر ہی لگ جاتا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملنی۔ اب یہ تینوں چیزوں کا کرنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے گیا سارا نامہ اعمال ٹھپ ہو گیا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ قیامت تک اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جب وہ اس دنیا سے گیا تو اچھی اولاد چھوڑ کے گیا۔ اب اچھی اولاد کون سی ہے؟ والی بال کھیلنے والی تو نہیں ہو سکتی، کرکٹ کھیلنے والی تو نہیں ہو سکتی، ناچ گانے والی تو نہیں ہو سکتی، ڈھول ڈھمکے والی تو نہیں ہو سکتی نا، یہ دنیا کی شرابی کبابی چور ڈکیت تو نہیں ہو سکتے نا۔ اچھی اولاد کیا ہے؟ جو قرآن پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے نا یار سبحان اللہ۔ جو 5 وقت کی نمازی ہے، اللہ، جس کو ایک اچھا ماحول ملے گا نا۔ اور ویسے بھی ہے کہ انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جیسی صحبت ویسا رنگ۔ اب جو کرکٹ والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ نمازی اللہ ماشاءاللہ، وہ جب بھی بات کرے گا تو کرکٹ کی بات کرے گا۔ جو گانے والوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا ذہن ہر وقت گانے کی طرف ہی لگا ہوا ہوگا، لیکن جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے پاس بیٹھتا ہے اس پہ رب کا فضل ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اب اگر ایسی اولاد ہے کہ جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے دین پڑھا ہے، جس نے علم دین سیکھا ہے، میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ کرے، اولاد اور کچھ نہ کرے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ 5 وقت کی نماز کے اندر جب ہر نماز کے اندر تشہد پہ اتحیات پہ بیٹھے گی اور کچھ نہ کرے، صرف اتنا تو کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور کچھ نہیں کر سکتی نا۔ نماز 5 گانا تو پڑھتی ہے، اور 5 گانا میں بعد میں دعا نہیں مانگتی، اسی اندر دعا جو مانگ رہی مولا میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اگر اچھی اولاد ہوگی، اور پھر حدیث کی تو مینشن ہے، حدیث کے اندر تو باقاعدہ طور پہ ایک حسر دیا گیا ہے، اولاد بھی اچھی ہو اور دعا مانگنے والی بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اولاد تو ہو، اچھی تو ہو، لیکن دعا نہیں مانگتی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ نہیں، جب بھی بیٹھتی ہے ہاتھ اٹھاتی ہے، مولا میری والدین کو بخش دے، میرے عزیز و اقارب کو بخش دے، میرے رشتہ داروں کو بخش دے، دعا مانگتی ہے۔ فرمایا جب تک اولاد دعا کرتی رہے گی، نامہ اعمال بند ہے تب بھی ثواب پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز میں نے کہا یہ جو موقع ہے نا، یہ تینوں چیزیں آپ کو میسر ہو رہی ہے۔ دوسری چیز فرمایا وہ کوئی اچھا ماہر تھا، کاریگر تھا، کسی کو رزق حلال کمانے کا طریقہ سکھا گیا، یا حافظ قرآن تھا، اپنے شاگرد قاری قرآن حافظ قرآن چھوڑ گیا، یا عالم دین تھا، اپنے شاگردوں میں سے علماء دین کی ایک جماعت چھوڑ گیا۔ فرمایا ایسا بندہ کہ جس نے کسی کو علم نافع سکھایا، اب قیامت تک
اس کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد جب تک اس کے علم سے نفع اٹھاتے رہیں گے اس کے قبر کے اندر نامہ اعمال کے اندر ثواب پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، میں نے جہاں سے پڑھا ہے، علامہ قاری اکرام اللہ صاحب نے جہاں سے پڑھا ہے، قاری مدر حسین صاحب نے، قاری صدیق صاحب نے، جتنے علماء تشریف فرما ہیں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے میرے استاد صاحب نے کہاں سے پڑھا ہے، استاد صاحب کے استاد نے، یعنی چاند پیڑھیوں تک تو ہمیں پتا ہے، آگے نہیں پتا، لیکن جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو جس نے ابتدا میں پڑھایا تھا اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کس نے پڑھایا تھا، ابتدا کس نے کی تھی۔ اور تیسری چیز، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ جاریہ یعنی لوگوں کے نفع اٹھانے کے لیے کوئی کام کر گیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا۔ اب مسجد و مدرسہ یہ قیامت تک رہتے ہیں۔ آج قبلہ قاری صاحب ہیں، ان کی اولاد ہے، اولاد کی آگے اولاد ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ رہیں، لیکن رب کو تو معلوم ہے، وہ ذات جو دل کے اندر 70,000 پردوں کے اندر بھی جو خیال آتا ہے اس کو بھی وہ ذات جانتی ہے۔ اب کوئی کہے نہ یار میں جہاں لگا رہا ہوں 2021 ہے، پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں۔ میرے دوست 2021 ہے، 2121 بھی آ جائے، 2221 بھی آ جائے، حتیٰ کہ قیامت تک میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس ادارے کو تا قیامت آباد و شاد۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک یہاں لوگ آتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، یہاں سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے۔ کسی نے اگر حسب توفیق یہاں صدقہ ملایا تھا، اپنا حصہ ملایا تھا، یہاں ایک عید بھی لگائی تھی، قیامت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور حدیث آپ نے پہلے سنی ہے کہ قبلہ اگر کسی نے 1 درہم 1 دینار یا تھوڑا سا بھی کچھ ملایا ہے، قیامت تک رب کائنات اس کو بڑھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اس دن قابل فخر دوست بھی چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں گے، وہ اولاد جس کے لیے بندہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، صبح شام کوشش محنت کر کے اولاد کے لیے کماتا ہے، کروڑوں بیلنس کماتا ہے کہ یار میری اولاد کے لیے اچھا گھر ہو، میری اولاد کے لیے جاگیریں ہوں، میری اولاد کے لیے اچھی سواری ہو، انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن وہ نفسا نفسی کا عالم، انسان اپنے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، اولاد آتی ہے، ابا جی، اس دن ابا جی اولاد کو پہچاننے سے منکر، میں نہیں جانتا تو کون ہے، اولاد ماں باپ کو پہچاننے سے منکر۔ اس دن عزیز و اقارب چھوڑ جائیں گے، اولاد چھوڑ جائے گی، والدین چھوڑ جائیں گے، دوست احباب چھوڑ جائیں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رب کی راہ میں صدقہ دیا ہوگا، اس دن جس دن یہ سورج، اب علماء سے سنتے ہیں، سائنس پڑھنے والے میرے دوست بیٹے بیٹھے ہیں کہ اس وقت 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر اس زمین سے سورج دور ہے، لیکن اب بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تو سورج چڑھا نہیں ہے اور کتنی تپش ہے اور گرمیوں کی ابتدا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اب اللہ معافی دے اس دن کتنی گرمی ہوگی، لیکن آمنہ کلال فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کے اندر صدقہ کیا ہوگا، رب کائنات اس صدقے کو جس نے صدقہ کیا تھا اس کے لیے سایہ بنا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دن اولاد چھوڑ گئی، عزیز و اقارب چھوڑ گئے، دوست احباب چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، وہ جو تو نے رب کی راہ میں تھوڑا سا دیا تھا اسی کو رب کائنات تیرے لیے صاحبان بنا دے گا۔ یار اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے، میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل جمی ہوئی ہے، میں قربان جاؤں اس محفل پہ کہ جس کا خطیب وہ ذات ہے کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات سجی ہے۔ ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور مجمع کوئی
ہمارے اس فاتھی کا نہیں ہے، کوئی مظفر پور کا نہیں ہے، کوئی میاں والی کا نہیں ہے، کوئی پاکستان کا نہیں ہے، کوئی عام لوگوں کا نہیں ہے، مجمع بھی ان لوگوں کا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب کائنات راضی کرے گا اور جن سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنت۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہاں صحابہ کا مقام صرف تھوڑی سی بات، مجھے جو وقت دیا گیا میں اس کو اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ صحابی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک ہی بات توجہ کے ساتھ کہ بعد میں آنے والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا، بعد میں آنے والا بندہ احد پہاڑ، مولا پاک ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت کروائے، سب کہیں آمین، کہ احد پہاڑ جتنا سونا کوئی رب کی راہ میں صدقہ کرے، اور میرا صحابی اگر ایک مٹھی بھر جو بھی رب کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ سے جو اجر ملے گا وہ میرے صحابی کا زیادہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اسے صحابی عبادتوں سے نہیں بنتا، بندہ 1000 سال نہیں کروڑ سال عمر پاہے اور ایک ایک لمحہ عبادت کرتے ہوئے گزارے تب بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی عبادتوں سے نہیں بنتا، صحابی نگاہوں سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اور کس کی نگاہوں سے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ سبحان اور پھر صحابی کا یہ مقام ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اسی وقت موت آ گئی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ ساری محفل دا خصوصی خطاب سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت علامہ مفتی سید احمد سیالوی صاحب تشریف لا چکے نے۔ عالم و سلام مرحبا، تشریف رکھو جی اپنی جگہ۔ ماشاءاللہ ہماری اس محفل کے روح رواں، ہمارے اس علاقے کی پہچان مفسر قرآن، مفکر اسلام، استاد الاساتذہ، شیخ القرآن والحدیث، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر محمد سعید صاحب سیالوی حفظہ اللہ تعالی۔ ہمارے لیے رب کا بہت بڑا احسان، کرم، شکر ہے کہ ایسی شخصیات ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو آخری بات سمیٹ کے قبلہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گا کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آخری بات کہ صحابی کہ جس شخص نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا یا میرے مصطفیٰ کی صحبت سنگت کو ایک لمحہ کے لیے پایا، ایک لمحہ، پھر موت آ گئی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ کوئی بھی عمل کیا، لیکن صرف زیارت مصطفیٰ کو پایا یا ایک لمحے کے لیے سنگت مصطفیٰ کو پایا، پھر بعد میں آنے والا شخص شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ الفقہ ہو، امام المناطق ہو، تابعی ہو اور ابدال ہو، کتب ہو، یعنی دنیا کے ہر مقام کے پہ تو وہ پہنچ سکتا ہے، نہ تابعی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے۔ اتنا مقام ہے یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا۔ اب میرے مصطفیٰ کی محفل جمی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارثوں کا مال پسند ہے؟ اب یہ کامن سینس کی بات ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا مال ہی پسند ہوتا ہے۔ عرض کی گئی بندہ نواز، ہر ایک کو اپنا ہی مال پسند ہے، تو فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے دنیا کے اندر رب کی راہ میں دے دیا،
باقی جتنا بھی ہے وہ جو تم چھوڑ جاؤ گے وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے ان مراکز کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے ائمہ حضرات کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہی مدارس ہی اسلام کے قلعہ ہے، یہی مدارس ہی اسلام کے روشن مینار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے ساتھ ہر حوالے سے، اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے تو مال کے ساتھ، اور کچھ نہیں تو ان کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں کہ اچھی دعائیں، اچھا مشورہ اور اچھی خواہشیں رکھنا۔ مولا پاک ہم سب کو دین اسلام پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔